تو مسلمانوں میں ایسے بھی مسلمان پائے جاتے تھے جب شوہر مرتا تو بیوی کو بھی زندہ قبر میں دفن کر دیتے تھے. مسلمانوں کا دور حکمرانی تھا. اس زمانے میں بھی مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم زیادتی ہوتی تھی. یہ جو فیصلے دیتی ہیں عدالتیں، ان میں سے بھی بعض فیصلے، بہت فیصلے تو اچھے آتے ہیں، لیکن بعض فیصلے ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے وہ انصاف کی دھجیاں اڑانے والے فیصلے ہوتے ہیں. یہ صورتحال ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا، خاص کر نوجوان دوستوں کو، کہ اگر ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ایسے ہی حالات سے اس سے پہلے بھی گزرتے رہے. 100 سال نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 400 سال کی تاریخ میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. اور بعض مرتبہ تو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ آج جو کچھ حالات ہمارے اوپر بیت رہے ہیں اس سے زیادہ سنگین حالات سے مسلمان گزر رہے تھے. میں نے آسٹریلیا کی مسجدوں میں دیکھا کہ مسجدوں کے اندر بچے آتے ہیں، وہاں ٹیبل ٹینس کھیلنے کا انتظام ہوتا ہے. مسجد کے اندر چونکہ ایک دم سردی ہوتی ہے، باہر نہیں کھیل سکتے، مسجد کے ایک حصے میں بچے فٹ بال کھیلتے ہیں. مسجد سے وابستگی ہوگی تو آگے چل کر یہی بچے امت کے لیڈر بنیں گے، لیکن ہم مسجد سے دور کر دیتے ہیں بچوں کو جب وہ گڑبڑ کرنے لگتے ہیں. حالانکہ مسجدوں کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں ویسٹرن سوسائٹی میں مسلمان بچوں کے اندر آنے اور ان کی تفریح کے لیے ان کے مزاج کے مطابق بہت سی چیزوں کا پروویژن ہوتا ہے. مسجد میں زکوٰۃ کا نظام ہونا چاہیے، مسجد میں جو ہے کیریئر گائیڈنس سیل ہونا چاہیے، مسجد میں شادی سے پہلے پری میرج کاؤنسلنگ ہونا چاہیے، شادی کے بعد پوسٹ میرج کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، ڈسپیوٹ ریزولوشن ہونا چاہیے. مسجد کو ڈائنامک بنانے کی ضرورت ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، یہ پہلا کام ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ملک کی تقدیر کو بدلنا ہے تو ہمیں اسٹرنتھ ادا کرنے والی چیز، ہمیں قوت ادا کرنے والی چیز، ہمیں خدا سے جوڑنے والی چیز مسجد ہے. اور تو 1707 سے مسلمانوں کی حکومت کا زوال کا دور شروع ہوتا ہے اور 1799 میں آ کر وہ زوال مکمل ہو جاتا ہے جس وقت ٹیپو سلطان کی شہادت ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم لک الحمد عدد خلقک ورضا نفسک وزنۃ عرشک ومداد کلماتک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ڈائس پر تشریف فرما بھٹکل شہر کے علماء کرام، دانشور حضرات، ذمہ داران، آج کے اس اجلاس میں شریک علماء کرام، دانشوروں، عمائدین شہر، صنادید شہر، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ کے اس اجلاس میں شرکت کا موقع ملا. اور اس وقت ہندوستان میں لمحہ لمحہ بدلتے حالات سے متعلق کچھ باتیں گوشہ گزار کرنے کا حکم ہوا. تو اس بدلتے صورتحال میں امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے، اس پر بھی میں گفتگو کروں گا. اس وقت ہندوستان میں ہر دن جب آپ صبح میں اخبار کھولتے ہیں یا جب بھی آپ سوشل میڈیا سوئچ آن کرتے ہیں تو ایک نہ ایک خبر روح فرسا سننے کو اور پڑھنے کو ملتی ہے. آج کا اخبار کھولا تو معلوم ہوا کہ دارالعلوم دیوبند اس پر نشانہ کسا جا رہا ہے. کبھی مسجد اور مدرسے پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے. پھر سے ایک ریاست کی اسمبلی میں
خواتین پر اسکول میں اسکارف پر پابندی کی باتیں چل رہی ہیں. ایک ریاست میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا گیا ہے. کہیں حلال سرٹیفیکیشن پر لوگ ناک بھوں چڑھا رہے ہیں اور حکومت اس پر تنگیاں اور پابندیاں عائد کر رہی ہیں. بعض جگہ پاپولیشن کنٹرول کا بل لانے کی بات ہو رہی ہے اور مقصود اور ٹارگٹ مسلمان ہوتے ہیں. اور بعض جگہ چائلڈ میرج ایکٹ کا پرانا قانون کھود کر 30 سال 35 سال پہلے بھی جن لوگوں نے شادیاں کی انہیں سزا دینے کی باتیں چل رہی ہیں. سنہری باغ مسجد کا ڈیمولیشن کے بعد اس کے کیسز اور اس طرح اور بعض مسجدوں کو دلی میں ڈیمولش کرنے کا فیصلہ وہاں کے DDA نے کیا ہے. اس پر جب ہم پڑھتے ہیں تو دل میں تکلیف ہوتی ہے. یہ اور اس طرح کے حالات ہم روزانہ دیکھتے ہیں. سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس میں ہندوستان کی جمہوریت کے جو 3 پلرز، یہ کبھی کہا جاتا ہے کہ 4 پلرز ہوتے ہیں، چاروں کا گٹھ جوڑ نظر آتا ہے. ایک تو لیجسلیشن ہوتا ہے، قانون سازی کا ادارہ ہوتا ہے، اور قانون سازیاں بھی سلیکٹڈ کی جاتی ہیں. قانون بنایا جاتا ہے کہ ایک سلیکٹڈ کمیونٹی کو ٹارگٹ بنایا جائے. اس کے بعد ایگزیکیوٹی ہوتی ہے جو اسے ایکسیکیوٹ کرنا ہوتا ہے، اور لگتا ہے کہ وہ بھی اسلام دشمن عناصر پر کہیں کہیں مشتمل ہے. اور جوڈیشری مقننہ جو قانون پاس کرتے ہیں یا جو فیصلے دیتی ہیں عدالتیں، ان میں سے بھی بعض فیصلے، بہت فیصلے تو اچھے آتے ہیں لیکن بعض فیصلے ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے وہ انصاف کی دھجیاں اڑانے والے فیصلے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد میڈیا کا قبیح کردار. مسلسل گزشتہ 10 سالوں سے ہمارا میڈیا انٹرنیشنل رینکنگ میں خار مذلت کی طرف اور اسفل السافلین کی طرف جا رہا ہے. یہ صورتحال ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا، خاص کر نوجوان دوستوں کو، کہ اگر ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ایسے ہی حالات سے اس سے پہلے بھی گزرتے رہے. 100 سال نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 400 سال کی تاریخ میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. اور بعض مرتبہ تو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ آج جو کچھ حالات ہمارے اوپر بیت رہے ہیں اس سے زیادہ سنگین حالات سے مسلمان گزر رہے تھے. مسلمانوں کا دور حکمرانی تھا. اس زمانے میں بھی مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم زیادتی ہوتی تھی. اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات تھیں 4 جلدوں میں. ان میں سے ایک کتاب میں ایک خط میں انہوں نے لکھا ہے، آج سے 400 سال پہلے ان کی وفات ہوئی تھی 1624، آج 2024، ایگزیکٹلی 400 سال پہلے ان کی وفات ہوئی تھی. اس سے پہلے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے دور حکمرانی میں بھی بعض جگہ مسلمانوں کے لیے بڑی عزتیں ہوتی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازیبہ باتیں کی جاتی تھیں. اور مسلمان بعض اس علاقوں میں ایسے تھے جن کی تربیت نہیں ہوئی تھی. صوفیاء کرام اور مصلحین جو آئے تھے انہوں نے دعوت کا کام پہنچا دیا. ان کے چلے جانے کے بعد ان کی پوری طرح سے تربیت نہیں ہوئی تو مسلمانوں میں ایسے بھی مسلمان پائے جاتے تھے جب شوہر مرتا تو بیوی کو بھی زندہ قبر میں دفن کر دیتے تھے. بچیاں پیدا ہونے پر بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے. یہ انہوں نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے. یہ لکھا ہے کہ بعض مسلمان ایسے ہوتے تھے جو نظر و نیاز کر کے بہت دور دراز مندروں کا سفر کرتے، آستھانوں پر جاتے اور نظر و نیاز چڑھاتے تھے. کھلے عام نماز پڑھنے پر پابندی تھی. قربانی اور گائے کا ذبح کرنا گویا کہ ایک جرم تھا ایک زمانے میں. یہ اور اس طرح کے حالات کا تذکرہ انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے خط میں کیا ہے. یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. آج سے 400 سال قبل کے زمانے میں بھی اس طرح کے حالات سے مسلمان گزرے ہیں. پھر اس کے بعد یہ تو میں نے آپ کو 17ویں صدی کی تاریخ بتائی. جب 18ویں تاریخ شروع ہوتی ہے، 18ویں صدی کی تاریخ، تو 1707 سے مسلمانوں کی حکومت کا زوال کا دور شروع ہوتا ہے اور 1799 میں آ کر وہ زوال مکمل ہو جاتا ہے.
جس وقت ٹیپو سلطان کی شہادت ہو گئی. یہ پوری 18ویں صدی کے اندر مسلمانوں کو شدید ترین نقصانات ہوئے, شدید ترین مسائل سے گزرنا پڑا, اور ان پر ایک ایک قسم کے حملے کیے گئے. اور 1757 میں 1757 میں پلاسی کی جو پہلی جنگ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی, اس کے بعد مسلمان مغلوب ہوتے چلے گئے اور انگریز یہاں غالب آتے چلے گئے. جیسے ہی انگریز غالب آئے تو انہوں نے جو 5 بڑے بڑے اقدامات کیے, وہ اقدامات میں آپ کے سامنے رکھوں, آپ دیکھیں 5-6 اقدامات. سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کی زبان اس زمانے میں فارسی زبان تھی, جو حکومت کی زبان تھی, اس زبان کو انہوں نے کل عدم قرار دیا اور اس کی جگہ انہوں نے انگریزی کو نافذ کر دیا. دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں میں جو صاحب ثروت لوگ تھے ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا, اور ان کی جگہ ایسے لوگوں کو اٹھایا جو انگریزوں کی چاپلوسی کر سکتے تھے. تو مسلمانوں کی معیشت کو ٹارگیٹڈ طور پر تباہ کیا گیا انگریز حکومت میں آنے کے بعد. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا. تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کا جو نظام تعلیم تھا, اس نظام تعلیم کو بدل کر انہوں نے لارڈ میکالے کا نظام تعلیم کو نافذ کر دیا, رائج کر دیا. یہ تیسرا کام انہوں نے کیا. چوتھا کام یہ کیا کہ ہندو اور مسلمانوں کو لڑانے کا کام کیا, اور ہندو اور مسلمانوں کو لڑانے کے لیے انہوں نے تاریخ نویسی شروع کی, اور تاریخ کو ایک نئے زاویے سے, ایک نئے انداز سے انہوں نے لکھنا شروع کیا. ہسٹری کو ایک غلط طریقے سے انہوں نے لکھنا شروع کیا. آج ہم بہت سے مندروں اور مسجدوں کا جھگڑا جو سنتے ہیں, وہ دراصل انگریزوں نے اپنے زمانے میں یہاں حکومت مضبوط کرنے کے لیے, ہندوؤں اور مسلمانوں کو لڑانے کے لیے بہت سی غلط تاریخ انہوں نے لکھی, اور یہ سب کچھ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ کس طرح سے انہوں نے تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کیا. یہ کام بھی انہوں نے کیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ مسلمانوں کی خودی کو توڑنے, ان کے عزم اور حوصلے کو پیس کر رکھ دینے, اور نفسیاتی طور پر انہیں ذلیل کرنے کے لیے ہر قسم کے حربے آزماتے تھے. یہ 6 بڑے بڑے کام انہوں نے کیے, جس کے نتیجے میں مسلمان ایک رولنگ اور ایک اقتدار والے کلاس سے نیچے اتر کر آ گئے, اور مجبوری کے عالم میں نیچے اتر گئے. اس طرح سے یہ 18ویں صدی گزرتی ہے. 19ویں صدی شروع ہوتی ہے تو اس زمانے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف کس طرح سے منظم سازشیں کی گئیں, اور بعض جگہ ہندو احیا پرستی کی تحریکیں اٹھی. کسی بھی مذہب کی احیا پرستی کی تحریکوں کا اٹھنا کوئی بری بات نہیں ہے, اپنے مذہب کی احیا کرنا ہر مذہبی ذمہ داروں کا کام ہوتا ہے, لیکن اس کی آڑ میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا, مسلمانوں کو نقصان پہنچانا, اور مسلمانوں سے دشمنی پیدا کرنے کے لیے جو کام کیے گئے وہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں. 19ویں صدی میں 1870 میں یہاں مسلسل فسادات شروع ہو گئے تھے. یہاں گاؤں رکشک کمیٹی 1880 میں اور 1890 میں بن چکے تھے, اور مذہب کو کنورٹ کر کے لوگوں کو گھر واپسی کی تعلیم دی جا رہی تھی. آج سے 130 سال پہلے گھر واپسی کی تحریک چلتی تھی, اور سوامی شردھانند جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھی اور سخت تقریریں کی, یہ 1915 اور 20 کی بات ہے. تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں, یہ نہ سمجھے کہ یہ پہلی مرتبہ اس طرح سے ہم گزر رہے ہیں. اور اس کے بعد 20ویں صدی ہم پوری طرح سے جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا. 20ویں صدی میں انگریز کے جانے کا دور ہوا, آزادی کی تحریک چلی, اس میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا. پارلیمانی انتخابات میں انہیں پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن نہیں ملتا تھا. یہ سب واقعہ سے ہم گزرے. پھر آزادی ہو گئی. آزادی کے بعد مسلمانوں میں نارتھ انڈیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کی معیشت مضبوط تھی, ایک ایک شہر میں مسلمانوں کے پاس ایک ایک صنعت, ایک ایک حرفت, ایک ایک ٹیکنالوجی اور ایک ایک انڈسٹری موجود تھی, اور وہاں اتنے فسادات کروائے گئے کہ ان سب جگہ مسلمانوں کی معیشت کی کمر توڑ کر رکھ دی گئی, اور مسلمان آج وہاں غلام اور مغلوب ہو کر رہ گئے. یہ پورا دور جو ہے 20ویں صدی کا گزرا. اور 21ویں صدی میں آ کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ٹولہ ہے جو متشدد فرقہ پرست ہے, اور وہ اپنی حکمرانی کے لیے تشدد کی آگ بھڑکاتا ہے, نفرت کی آگ بھڑکاتا ہے, تاکہ اس میں ووٹ سینک سکے. اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ 400-450 سال کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے, اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فطرت ہی ایسی رکھی ہے کہ آزمائشوں کے دور ہی سے گزرنا ہمارا مقدر ہے. اس کے بغیر کھرے اور کھوٹے میں کوئی تمیز نہیں ہو سکتی. کون صاحب ایمان ہے اور کون جو ہے منافق ہے, کون پختہ ایمان والے ہیں, کون کمزور ایمان والے ہیں, کون خدا پر یقین رکھنے والے ہیں, کون دنیا پرست ہیں, اس کی تمیز کیسے ہو سکتی ہے؟ روز اول سے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت ایسے بنائی اسلام کی کہ انہی حالات سے اسلام کو پروان چڑھایا گیا, اور ہر زمانے میں مجددین پیدا ہوئے. کوئی زمانہ مجددین سے خالی نہیں رہا. 17ویں صدی میں نے بتایا مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے, اور انہوں نے
عظیم الشان کارنامہ انجام دیا. 18ویں صدی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور ان کی کتابوں کو پڑھ جائیے. انہوں نے اسلام کا جامع تصور پیش کیا اور اسلام کا جو حرکی تصور ہے, اسلام کا غالب ہونے کا جو مزاج ہے, اس پر ان کی کتابیں ہوئی. اس کے بعد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اٹھی. اس طرح سے شہیدین کی تحریکیں ہیں یہ, اور اس طرح کے ہر زمانے میں مجددین پیدا ہوتے رہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھنے والے بولنے والے پیدا ہوئے. مولانا ثناء اللہ امرتسری اور علامہ اقبال, اکبر الہ آبادی اور مولانا الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب مجددین ہر زمانے میں امت مسلمہ کو چونکاتے رہے, اٹھاتے رہے, ان کی تنے مردہ میں روح پھونکتے رہے, انہیں ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتے رہے. اور ہر زمانے میں مسلمان ماشاءاللہ ان بزرگوں اور ان داعیوں کی کوششوں اور کاوشوں سے انہوں نے اپنی زندگی کی اصلاح کی, یہاں دعوتی کام انجام دیا اور بڑے پیمانے پر اسلام کی دعوت کو پہنچایا, جس کے نتیجے میں آج بھی ہندوستان کے اندر جو سعید روحیں ہیں وہ اسلام کی طرف بڑھ کر آ رہے ہیں. یہی اصل پریشانی ہے کہ آپ کے پاس ایسا پیغام موجود ہے, ایسا آب حیات موجود ہے جسے لوگ لپک کر لینا چاہتے ہیں, اور ان کی پریشانی یہ ہے کہ لوگ اسے لپک کر لے رہے ہیں, اسے روکنے کے لیے ہر قسم کے روڑے وہ اٹکانا چاہتے ہیں, ہر قسم کے آپ کے خلاف وہ برائی بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے بھی لوگ آپ کی طرف آنے نہ پائیں. لیکن ان سب کے باوجود ہندوستان میں آج بھی ایک بڑی تعداد ایسے ہے, چل پھر کر میں دیکھتا ہوں میڈیا میں جو ہندوستان پیش کیا جاتا ہے وہ اصل ہندوستان نہیں ہے. ہندوستان وہ ہے جو گاؤں میں خریوں میں ہم دیکھتے ہیں, جہاں آج بھی اس ملک کی اکثریت کا ایک بڑا طبقہ بہت اچھا طبقہ پایا جاتا ہے. یہاں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان زبردست پارٹنرشپ کے بزنسز ہوتے ہیں. یہاں میڈیا میں بھی اسلام اور مسلمانوں کی دفاع کرنے کے لیے بہت سے ہندو اپنا کام انجام دیتے ہیں, اپنی ذمہ داری انجام دیتے ہیں. یہاں اچھے ججز بھی ہیں, یہاں اچھے لائرز بھی ملتے ہیں, یہاں اچھے رائٹرز بھی ملتے ہیں جو اس وقت اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف کھلم کھلا لکھتے ہیں اور بولتے ہیں اور فیصلے دیتے ہیں. یہ سب کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے. تو ہمیں تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھنا چاہیے, تصویر کے دونوں رخ کو دیکھنا چاہیے اور ایک لانگر ویژن ہونا چاہیے, براڈر کینوس میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ آج نہیں ہو رہا ہے, ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا اور آج ہی اصلاحی تحریکیں نہیں چل رہی ہیں, ہر زمانے میں اصلاحی تحریکیں چلتی رہیں. وہ کام جس زمانے میں انہوں نے کیا آج بھی ہمیں اس طرح کے کاموں کو انجام دینے کی ضرورت ہے. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. قرآن نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا, لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. قرآن نے کہا کہ سن رکھو, لام کی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ضرور بضرور ایسا ہوگا کہ تم آزمائے جاؤ گے, اموال میں بھی آزمائے جاؤ گے اور انفس میں بھی, جانوں کا بھی نقصان ہوگا اور مالوں کا بھی نقصان ہوگا. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ, اور ضرور بضرور تم سنو گے ان لوگوں سے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی, یعنی یہود و نصارے سے تم باتیں سنو گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور مشرکین سے کیا سنو گے؟ اذًى كثيرا, اذیت ناک باتیں سنو گے, دل دکھانے والی باتیں تم سنو گے, روح فرسا باتیں سننے کو ملیں گی. یہ تمہارے لیے ایموشنل پین ہوگا, یہ تمہارے لیے اسپرچول پین ہوگا, یہ تمہارے لیے دلوں کو زخمی کر دینے والے واقعات ہوں گے, اور ایسے واقعات ہوتے رہیں گے اور ضرور ضرور تم سنو گے. یہ حیرت انگیز پیشین گوئی قرآن مجید نے کی کہ آج نہیں, یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے. اور یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سائیکیٹرسٹ نے دماغ کے اس حصے پر اسکین کر کے بتایا کہ جب آدمی کو زخم لگتا ہے تو درد اور پین برین کے جس حصے میں ابھرتا ہے اس کے ویو جنریٹ ہوتے ہیں. جب آپ کو پین لگتا ہے, جب آپ کو زخم لگتا ہے, جب آپ کو تکلیف ہونے لگتی ہے, جب آپ کو درد ہوتا ہے تو پین برین کے جس حصے میں ابھرتا ہے اس کے ویوز جہاں نکلتے ہیں اسی جگہ جب آپ کو ایموشنل پین ہوتا ہے, جب آپ کو اسپرچول پین ہوتا ہے, جب آپ کو روحانی تکلیف ہوتی ہے, جب آپ کے جذبات مجروح ہوتے ہیں تو بعین ہی برین کے اسی حصے میں وائبریشن شروع ہوتے ہیں. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جسمانی زخم لگے یا روحانی زخم لگے مومن کے لیے دونوں برابر ہوتے ہیں اور یہاں اس کا حصہ ہونے لگتا ہے. لیکن جن کو ایمان کمزور ہوتا ہے وہ اس پین کو برداشت نہیں کرتے, وہ واویلا مچانے لگتے ہیں, آہ و فغان کرنے لگتے ہیں, جزا فضا کرنے لگتے ہیں, نوجوان علماء کے خلاف لکھنے لگتے ہیں, مولویوں کے خلاف بولنے لگتے ہیں, جماعتوں کے خلاف بولنے لگتے ہیں, فیس بک کے وال پر اپنے یہ سب کچھ لکھتے رہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے, سامسونگ گیا ہے. ان لوگوں کو نہیں معلوم ہے جو کچھ دنیا میں بڑے لوگ کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس آ کر انہیں حساب کتاب دیں.
ہیں, ان کے سامنے رپورٹنگ کریے ضروری نہیں ہے, لیکن جو لوگ جو کام کرنا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیگل ایکٹیویٹی وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ گویا کہ جو رابطے بنانا ہے وہ رابطے بنانے کا کام, علمی کام, یہ سب کام ہوتے رہتا ہے. لیکن نوجوان ہوتے ہیں جو جذبات میں مجروح ہوتے ہیں اور وہ بلا وجہ دوسروں کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, جو اولو العزم لوگ ہوتے ہیں وہ صبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور تقوی کا رویہ اختیار کرتے ہیں. صبر کا معنی رکنا نہیں ہوتا ہے, صبر کا معنی جمنا ہوتا ہے, اپنے موقف پر جمنا ہوتا ہے, دبنا نہیں, بکنا نہیں, جھکنا نہیں, ڈرنا نہیں, بلکہ اپنے موقف کا کھلم کھلا اظہار کرنا ہوتا ہے. اور تقوی یہ ہے کہ مائنڈفلنس کے ساتھ, شعور کے ساتھ, عقل مندی کے ساتھ, لاجک کے ساتھ حالات کو ڈیل کرنا چاہیے, ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے ہمیں اس کا فارمولا بھی بتایا ہے. تو یہ گویا کہ ایک تاریخی پس منظر ہے جو پہلے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ یہ جو جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, جو پریشانیاں ہمیں آئی ہوئی ہیں اور جن ایام سے گزر رہے ہیں, ایسا ہماری تاریخ میں بارہا ہوتا رہا ہے اور 400 سال سے ہوتا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تبدیلیاں جو ہوتی ہیں اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے, میں آپ کو اسپین کی تاریخ کا مطالعہ کر کے بتا سکتا ہوں, میں آپ کو ٹرکی کی تاریخ کا مطالعہ کر کے بتا سکتا ہوں, ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تبدیلی میں آدھے دن میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تبدیلی آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا آدھا دن ہمارے 500 سال کے برابر ہے اور ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے. جو بڑے بڑے چینجز آتے ہیں تاریخ میں وہ یا تو 1000 برس میں آتے ہیں یا 400-500 سال میں آتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ کے بدلنے کا وقت آیا ہے, کیونکہ 450 سال 450 سال ہم ان حالات میں گزار چکے ہیں. تو اب یہ ہے کہ تاریخ کایاں پلٹنے والی ہے, حالات بدلنے والے ہیں, اور ایک اندھیری گھٹا ٹوپ اندھیری رات کے بعد ایک نئی صبح طلوع ہونے کا وقت ہے. اور ہمیں امید ہے کہ یہی جنریشن, خاص کر یہاں جو نوجوان جنریشن بیٹھی ہے, ان کے ہاتھوں سے وہ نئی صبح طلوع ہوگی, وہ نیا سورج منور روشن دنیا کے سامنے آئے گا اگر آپ آگے بڑھ کر کام کریں گے. اس لیے کہ یہ اندازہ ہے کہ 450 450 سال کے بعد یا 500 سال کے آس پاس میں تاریخ بدلتی ہے, اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فیصلے لیتا ہے. تو ہندوستان میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا فیصلہ لے گا اور ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے, ہمیں امید رکھنا چاہیے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے. ہم کیا صرف حالات کا رونا روتے رہیں گے؟ کیا ہم صرف شکوے اور شکایات کرتے رہیں گے؟ دنیا میں پرابلمز کے رونے سے, مسائل کی فہرست گنانے سے کبھی دنیا میں مسئلے حل نہیں ہوتے. آپ کے گھر کے مسائل حل نہیں ہوتے, آپ کی تجارت کے مسائل حل نہیں ہوتے. دنیا میں کبھی بھی مسائل کو گنانے سے اور مسائل کا رونے سے مسئلے ختم نہیں ہوتے. مسئلے ختم ہوتے ہیں ہمت کے ساتھ, جرأت کے ساتھ, پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ حل پیش کیا جائے, سلوشن پیش کیا جائے, اور یہ یقین رکھا جائے کہ اس کا سلوشن ہم پرووائڈ کریں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے, اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اٹل قانونی کتاب ہے اور ہمارے لیے زندگی کا راستہ بتانے والی کتاب ہے. اس کتاب کے ہوتے ہوئے ہم یقین ہونا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ ضرور بضرور اس ملک کو سیدھا راستہ دکھائیں گے. قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ اس سے پہلے جو قومیں تباہ ہوئی ان قوموں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس سے پہلے جن قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے سورہ ہود میں, ان میں سے ایک ایک قوم کا تذکرہ کیا اور ایک ایک قوم کی تباہی کا ذکر کیا, اور فرمایا کہ ان میں سے ایسے کیوں نہیں ہوئے لوگ جو اولو بقیہ پیدا ہوتے, کھڑے ہوتے سماج کے اندر, سماج کی اصلاح کے لیے, معاشرے کی اصلاح کے لیے اور ملک کی تعمیر کے لیے اگر کھڑے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا. لیکن بہت کم لوگ پیدا ہوئے, الا قلیلا ممن انجینا منہم, نبیوں کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی, اور مگر ان کی اکثریت کا حال کیا تھا؟ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. مجرم تھے یہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رفاہیت دی, خوشحالی دی, دولت دی, ثروت دی, سب کچھ دیا, لیکن دنیا کمانے میں وہ لگے رہے, دنیا سمیٹنے میں وہ لگے رہے, سماج کی اصلاح کی طرف ان کی کوئی فکر نہیں رہی. جب دنیا اور دنیا پرستی اور دنیا ہی کے پیچھے دوڑنے لگے تو کہا کہ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. یہ سب سے بڑے مجرم تھے جو حالات کو دیکھتے رہے لیکن کھڑے نہیں ہوئے اصلاح کرنے کے لیے, اولو بقیہ نہیں بنے. اولو بقیہ کا مطلب ہے اصلاح کرنے والے, ریفارمرز, چینج لانے والے, انفلوئنسر, دنیا کو بدلنے والے. یہ مومنوں سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اولو بقیہ بنیں گے. اس کے بعد والی آیت میں کہا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ناحق تباہ نہیں کرتا اگر اس میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں. تو اصلاح کی ذمہ داری ہماری ہے. اگر ہم اصلاح کا کارنامہ انجام نہیں دیں گے تو اس ملک کی تقدیر سنور نہیں سکتی. مسلمانوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ ضرور بضرور اس ملک کے حالات بدلیں گے.
کب بدلیں گے, کہاں پلٹے گی, ہمیں نہیں معلوم ہے. اچانک حالات بدل سکتے ہیں, لیکن یہ کہ مسلمان اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں اور میدان میں وہ کام کرتے رہیں. کام اگر نہیں کریں گے تو صرف خواہشات سے دنیا کی تاریخ کبھی بدلتی نہیں, محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا, ہنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا, تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے. کہا کہ اس دنیا کی جو دلہن ہے, اس دلہن کے ہاتھ کی مہندی لگانے کا کام تمہارا ہے, اور تمہارے خون جگر سے اسے مہندی لگاؤ, اسے حسن عطا کرو, اسے زیبائش عطا کرو. اس دنیا کو سنوارنے میں جب تک تمہارا خون جگر نہیں لگے گا, تمہاری محنت نہیں لگے گی, تمہاری کاوشیں نہیں ہوں گی, تمہارے اینڈیورز نہیں ہوں گے, تب تک اس دنیا کے اندر خوشنمائی نہیں آ سکتی, یہاں کے حالات نہیں بدل سکتے, یہ ملک دلہن کی طرح خوبصورت بن نہیں سکتا اگر تم خون جگر نہ لگاؤ. تیری نسبت براہیمی ہے, تم ابراہیم علیہ السلام کی امتی ہو. ابراہیم علیہ السلام جس طرح سے آزمائشوں سے گزرے, اسی طرح سے ہم بھی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں. اور قرآن نے کہا کہ آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ لیڈرشپ عطا کرتا ہے, اور اسی طرح سے امت کو بھی اللہ تعالیٰ قیادت کا رول عطا کرے گا. قیادت کے منصب پر پہلے سے فائز ہے, لیکن عملی میدان میں ہم اس وقت قیادت کر سکیں گے جب ہم ان پریشانیوں سے اور ان سخت آزمائش کی بھٹیوں سے گزریں گے. اس کے بعد چل کر اللہ تعالیٰ امامت دیتا ہے, اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کبھی امامت نہیں دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن میں یہی بات ہمیں ملتی ہے. پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے. اللہ تعالیٰ جو فیصلے لکھتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں سے لکھے گا, تم اس کے دست قدرت ہو, تم جو چاہے لکھ سکتے ہو, انسانوں کی تاریخ لکھ سکتے ہو, قوموں کی تقدیر لکھ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ جو تقدیر لکھتا ہے وہ ہاتھ تم بن سکتے ہو, اور زبان تو ہے, اور خدا تعالیٰ جو دنیا سے کہنا چاہتا ہے تم جو کہو گے وہ خدا کی بات ہوگی. تم کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان انصاف کی بات کہو, عدل کی گواہی دو, کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اگر عدل و قسط کی گواہی تم دو تو تمہاری زبان خدا کی زبان ہے, تمہارا کام خدا کا کام ہے, تمہارا ہاتھ خدا کا ہاتھ بن جائے گا. کہتے ہیں یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گمان تو ہے, تو مغلوب ہو چکا ہے, زن تجھے ہے, گمان تجھے ہے کہ تو مر گیا, مٹ گیا, پس گیا, برباد ہو گیا. نہیں, یہ تیری بدگمانی ہے. یقین پیدا کر کہ تو خدا کا دست قدرت ہے, یقین پیدا کر تو خدا کی زبان ہے, یقین پیدا کر تو ابراہیمی سنت پورا کر رہا ہے, یقین پیدا کر کہ معمار جہاں تو ہے. تو ہم سے یہ کام ہوگا, یہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے. ہم ایک بہت بڑا رول اس ملک میں پلے کر سکتے ہیں. میں اس جگہ ایک دو بات علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اس ملک کی تقدیر کو بدلنے میں اسلام کیا رول پلے کر سکتا ہے. اس پر ان کی ایک کتاب ہے, اس کتاب میں انہوں نے 2-3 اہم نکتے لکھے ہیں. یہ میرے خیال سے 1964-65 کی تقریر ہے, یعنی آج جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں اس سے بدتر حالات اس وقت تھے جو آج سے 50 سال 55 سال پہلے. اس زمانے میں علامہ ندوی صاحب نے لکھا ہے کہ اس ملک کی ٹریجڈیز میں سے, اس ملک کی نحوستوں میں سے, مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہاں انسانی جان کی قدر و قیمت نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیا جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پر فسادات کی آگ بھڑکا دی جاتی ہے, لاکھوں کروڑوں کا نقصان کر دیا جاتا ہے, زندگیاں ضائع ہو جاتی ہیں. انسانی جان کا احترام اس ملک کے عوام کے دلوں میں پایا نہیں جاتا. یہ ایک فیکٹ ہے, اور لوگوں کے دلوں کو, ضمیر کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے, ضمیر پر دستک دینے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ انسانوں کے جانوں کا احترام کریں. فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے, پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں اور سڑکوں پر آ کر اظہار رائے کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے, وہ گویا کہ نسل کشی کر رہا ہے. لیکن ہندوستان میں آپ نہیں دیکھتے کہ لوگ سڑکوں پر آ کر لکھ رہے ہوں, بول رہے ہوں, اور فیس بک پر اور میڈیا میں لکھ رہے ہوں, بول رہے ہوں. آپ نہیں دیکھتے. گویا کہ دوسری بات وہاں علی میاں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ضمیر کی مردنی, لوگوں کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. ضمیر کو زندہ کرنا بھی ہمارا کام ہے. یعنی یہ انسانی جان کا احترام کا نہ ہونا یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے, اور ضمیر کا مردہ ہو جانا یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے. اور مسلمان اور ہم ہیں اور قرآن کی تعلیمات ہیں جس کے ذریعے سے انسانوں کی جانوں کا احترام ہم لوگوں کو سکھا سکتے ہیں اور ضمیر پر دستک دے سکتے ہیں, ضمیر کو جو ہے آواز دے سکتے ہیں, جگا سکتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ یاد رہنا چاہیے
کہ وہ کشتی کی مثال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ہم اور اس ملک کے جو دیگر باشندے ہیں ہم دونوں دو مالے میں کشتی میں سوار ہیں, ایک لوئر ڈیک میں ہے ایک اپر ڈیک میں ہے, اور لوئر ڈیک کے لوگ پانی لینے کے لیے جب اپر ڈیک کی طرف اوپر کی منزل کی طرف آتے ہیں اور اوپر کی منزل کے لوگ انہیں پانی دینے سے انکار کر دیتے ہیں تو نیچے کی منزل کے لوگ کشتی میں چھید کریں گے پانی کے لیے, اور کشتی جب ڈوبے گی تو نیچے کے لوگ بھی ڈوبیں گے اوپر کے لوگ بھی ڈوبیں گے. اسی طرح سے اس امت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس ملک کی اصلاح نہیں کریں گے, یہاں کے عوام کے ضمیر کو زندہ اور بیدار نہیں کریں گے, یہاں کے لوگوں کو خدا کا تعارف نہیں پہنچائیں گے اور انہیں انصاف کے لیے کھڑا نہیں کریں گے, تو یعنی یہ ملک بھی تباہ ہوگا اور مسلمان بھی تباہ ہوں گے. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ تم بہترین امت ہو, تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہوئی امت ہو, اور انسانوں کے لیے کام کرنا ہمارا بہت بڑا فریضہ ہے. یہ دوسرا نقطہ تھا جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا کہ you can do it, you alone will do it. آپ ہی سے توقع ہے. اس ملک میں جتنی پارٹیاں ہیں, جتنے لوگ ہیں, کسی کے پاس آج ہمارے ملک کے مسائل کا حل موجود نہیں ہے, کسی کے پاس کرپشن کے مسئلے کا حل موجود نہیں ہے, کسی کے پاس خواتین کی جو عصمت دری ہوتی ہے, خواتین کی جو عصمت لوٹی جاتی ہے, خواتین کا جو مقام گرایا جاتا ہے, اس کے لیے کسی کے پاس کوئی سلوشن موجود نہیں ہے. یوتھ جو ہے جاب لیس اور ان ایمپلائڈ ہے, کسی کے پاس اس کا سلوشن موجود نہیں ہے. اس ملک میں جو فرقہ وارانہ منافرت ہے اس کا کوئی سلوشن کسی کے پاس موجود نہیں ہے. اے پارٹی آ جائے, بی پارٹی آ جائے, سی پارٹی آ جائے, کرپشن ختم ہونے والا نہیں ہے اور فرقہ واریت ختم ہونے والی نہیں ہے, نفرت ختم ہونے والی نہیں ہے. تو اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ مسلمان کر سکتا ہے. یہ دوسرا نقطہ تھا جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا. آخری بات جو پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے, ہمارے پاس فارمولا کیا ہونا چاہیے. معمار جہاں تو ہے, علامہ اقبال نے کہا یو آر دی آرکیٹیکٹ آف دا نیشن. آرکیٹیکٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ آرکیٹیکٹ پہلے زمین کا سروے کرتا ہے, زمین کے اندر بیئرنگ کیپیسٹی کتنی ہے دیکھتا ہے, سروے کرنے کے جب معلوم ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا نقشہ بناتا ہے, نقشہ بہت خوبصورت بناتا ہے, کہاں کمرے ہوں گے, کہاں ہال ہوگا, کہاں کچن ہوگا, کہاں باتھ روم ہوں گے, ساری چیزوں کا وہ نقشہ بناتا ہے. پھر اس نقشے کا وہ اپروول لیتا ہے, اپروول لینے کے بعد اپرووڈ نقشے کے مطابق زمین میں کھدائی کرتا ہے, عمارت کی تعمیر کرتا ہے. اور بہترین کانٹریکٹر وہ ہوتا ہے جو ہر لحاظ سے کوالٹی کا میٹیریل لگائے. سستا کانٹریکٹر 5 روپے 10 روپے کا سوئچ لگا کر چلا جاتا ہے اور سوئچ جو ہے وہ شاک دینے لگتا ہے. لیکن ایک اچھا کانٹریکٹر ہر جگہ اچھا میٹیریل استعمال کرتا ہے, خواہ وہ پلر ہو, خواہ وہ برکس ہو, خواہ وہ الیکٹریکل ورکس ہو, خواہ وہ ٹائل کے کام ہو, ہر کام میں کوالٹی کا کام کرتا ہے. معمار جہاں تو ہے. تو ہمارے بارے میں کہا کہ تم آرکیٹیکٹ ہو, تو ہمیں اس ملک کی زمین کے بارے میں واقفیت ہونی چاہیے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اس ملک کے لوگوں کے بارے میں ہمارے پاس واقفیت نہیں ہے. ہم سب کو ایک سمجھتے ہیں, جبکہ یہاں 3000 سے زیادہ کاسٹ اور کئی ہزار سے زیادہ سب کاسٹ پائے جاتے ہیں. یہاں بھگوان الگ, یہاں رسم و رواج الگ, یہاں گیت الگ, یہاں دیو مالائی قصے الگ, یہاں شادیوں کے رسم و رواج الگ. ایک کی شادی دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتی, ایک قبیلے کی شادی دوسرے قبیلے کے آدمی سے نہیں ہو سکتی, ایک ذات کا آدمی دوسری ذات کے آدمی سے شادی نہیں کر سکتا, تو ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارا تصور غلط ہے کہ مونولیتھک بلاک سمجھتے ہیں. ہرگز مونولیتھک بلاک نہیں. جب دو لوگوں کے درمیان شادی نہیں ہو سکتی تو ایک نہیں ہو سکتے. مسلمانوں کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شیعہ سنی سے شادی کرتا ہے, ایک حنفی اہل حدیث سے شادی کرتا ہے, ایک تبلیغی جماعت کے گھرانے کا آدمی ایک جماعت اسلامی کے گھر میں شادی کر سکتا ہے اور کرتا ہے اور ہوتا ہے. کبھی شادی کے معاملے میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ تفریق حائل ہوتی ہو. تو جب شادی دو لوگوں کے درمیان ہو تو وہ ایک ہوتے ہیں, وہ دو فرقے نہیں ہوتے, دو گروپ نہیں ہوتے, دو ذاتیں نہیں, دو قبیلے نہیں. لیکن یہاں ملک میں, ہمارے ملک میں جسے ہم ایک سمجھتے ہیں, وہ ایک نہیں, وہ ہزاروں میں منقسم ہیں. ان کے درمیان شادیاں الگ, ان کے مذہبی الگ, ان کے تیوہار الگ, ان کے دیو مالائی قصے الگ ہوتے ہیں. ہمیں زمین کے بارے میں واقفیت نہیں ہے. کیسے آرکیٹیکٹ ہیں کہ اگر زمین کے بارے میں واقفیت نہیں ہو تو نقشہ کیسے بنائیں گے؟ تو نقشہ ہمیں جو بنانا ہے اس ملک کی تعمیر کا, وہ نقشہ ہمارے پاس موجود ہے. اس ملک کے اندر انسانوں کی عزت کیسے ہو, انسانوں کو برابری کا درجہ کیسے دیا جائے, عورتوں کے حقوق کیسے دیے جائیں, کمزوروں کے حقوق کیسے دیے جائیں, یہاں تعلیمی نظام کیسا ہونا چاہیے, یہاں کا معاشی نظام کیسے ہونا چاہیے, یہاں کا سیاسی نظام کیسے ہونا چاہیے, یہاں کا تفریح کا نظام کیسے ہونا چاہیے, یہاں کرپشن کے خلاف کیسے قانون بنانا چاہیے, یہ سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے. آپ اگر پلان بنا
اگر میدان میں آئیں گے تو اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. معمار جہاں تو ہے, نقشہ بنانا ہمارا کام ہے, اور وہ نقشہ اپرووڈ ہے پہلے سے, خدا کی طرف سے ہمارے پاس اپروول موجود ہے, قرآن کے اندر موجود ہے یہ نقشہ. اس نقشے کے مطابق اس ملک کی تعمیر کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آرکیٹیکٹ ہیں ہم, اور ہم اس ملک کی تعمیر کریں گے. ہمیں اس سرزمین کے بارے میں واقفیت ہو, ہمیں نقشے کے بارے میں واقفیت ہو, ہم اچھا سے اچھا میٹیریل استعمال کریں اور اس ملک کی بہترین تعمیر کر سکتے ہیں. اس میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سامنے رکھنا چاہیے. 4 نقطے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس کو رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ ایک پلورل سوسائٹی تھا. یعنی پلورل سوسائٹی سے مراد جہاں مکے صاحب مسلمان بھی تھے, مدینے کے مہاجرین بھی تھے, مدینے کے مشرکین بھی تھے, مدینے کے عیسائی بھی تھے, مدینے کے یہودی بھی تھے, اور یہودیوں میں بھی کئی قبائل موجود تھے. تو کئی لوگوں پر مشتمل ایک سوسائٹی جسے ہم پلورل سوسائٹی کہتے ہیں, اس پلورل سوسائٹی میں مسلمانوں کو کیسے جینا چاہیے آپ نے بتایا. 4 پوائنٹ فارمولا ہے. پہلا فارمولا, آپ مدینہ جانے کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے کیا, وہ مسجد کو بنایا. آپ نے مسجد کی تعمیر فرمائی. اور کیسی مسجد؟ وہ مسجد ویسے نہیں جیسے ہمارے ذہنوں میں ہے کہ مسجد کا مطلب اذان سے 10 منٹ پہلے کھلے اور نماز کے 15 منٹ بعد وہ مقفل ہو جائے, بند ہو جائے. ایسی مسجد نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سماج کا مرکز تھی. ہر لحاظ سے ہر کام اسی مسجد میں ہوا کرتے تھے. مسجد نبوی کا وہ پرانا حصہ جسے سلطنت ترکیہ کے لوگوں نے بنایا آج سے 450 سال پہلے, آج بھی وہ مدینے میں مسجد کا وہ حصہ باقی ہے. اس میں آپ مسجد نبوی میں جائیں تو بہت سے تاریخی پلرز ہیں. ان تاریخی پلرز کے اوپر لکھا ہوا ہے اسطوانۃ الافود, اسطوانۃ الحرس, اسطوانۃ الجبریل, اسطوانۃ عائشہ, مختلف نام لکھے ہوئے ہیں. وہ گویا کہ مسجد کا تاریخی کردار بیان کرنے والے ستون ہیں. اس مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بھی دیتے تھے. اس مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملٹری کا پہرا بھی دیا جاتا تھا. اسی مسجد میں وفود آتے تھے اور آ کر باتیں ہوتی تھی. انٹر فیتھ ڈائلاگ مسجد کے اندر ہوا کرتے تھے. مسجد میں آ کر قوموں کے درمیان, قبائل کے درمیان جو ایگریمنٹس ہوتے تھے وہیں لکھے جاتے تھے. اسی مسجد میں جیل کا بھی انتظام تھا, کسی کو پکڑ کر لا کر باندھ دیا جاتا تھا. اسی مسجد میں وہی نازل ہوتی تھی. اسی مسجد میں پہلا مدرسہ, فرسٹ ریزیڈینشیل یونیورسٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا. اس مسجد کا جو ڈائنامک کردار ہے, آج ہماری ایک مسجد کے اندر وہ ڈائنامک کردار پیدا ہونا چاہیے. آج بھی مسجد نبوی میں قبلے کی طرف آپ جیسے ہی باہر جائیں گے تو رائٹ سائڈ میں آپ دیکھیں گے تو ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے اور اس کے اوپر ایک چھوٹی سی مسجد ہے. اس کا نام ہے مسجد سبق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر دیکھتے تھے اور مسجد کے صحن میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دوڑ کا مقابلہ کرتے تھے, تیر اندازی کرتے تھے, گھوڑ سواری کا مقابلہ کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلندی سے دیکھتے تھے کہ کون پہلا آیا اور کون بعد میں آیا. بچوں کے درمیان کشتی کرایا کرتے تھے. یہ سب مسجد کے صحن میں ہوا کرتا تھا. میں نے آسٹریلیا کی مسجدوں میں دیکھا ہے کہ مسجدوں کے اندر بچے آتے ہیں, وہاں ٹیبل ٹینس کھیلنے کا انتظام ہوتا ہے. مسجد کے اندر چونکہ ایک دم سردی ہوتی ہے, باہر نہیں کھیل سکتے, مسجد کے ایک حصے میں بچے فٹ بال کھیلتے ہیں. مسجد سے وابستگی ہوگی تو آگے چل کر یہی بچے امت کے لیڈر بنیں گے. لیکن مسجد سے دور کر دیتے ہیں بچوں کو جب وہ گڑبڑ کرنے لگتے ہیں. حالانکہ مسجدوں کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں ویسٹرن سوسائٹی میں مسلمان بچوں کو اندر آنے اور ان کی تفریح کے لیے ان کے مزاج کے مطابق بہت سی چیزوں کا پروویژن ہوتا ہے. مسجد میں زکوٰۃ کا نظام ہونا چاہیے. مسجد میں جو ہے کیریئر گائیڈنس سیل ہونا چاہیے. مسجد میں شادی سے پہلے پری میرج کاؤنسلنگ ہونا چاہیے. شادی کے بعد پوسٹ میرج کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. ڈسپیوٹ ریزولوشن ہونا چاہیے. مسجد کو ڈائنامک بنانے کی ضرورت ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے, یہ پہلا کام ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ملک کی تقدیر کو بدلنا ہے تو ہمیں اسٹرنتھ ادا کرنے والی چیز, ہمیں قوت ادا کرنے والی چیز, ہمیں خدا سے جوڑنے والی چیز مسجد ہے. اور مسجدوں کی طرف نوجوانوں کو راغب کرنا ہے اور مسجد کا ماحول, اس کا ایمبینس لولی بنانے کی ضرورت ہے, اٹریکٹیو بنانے کی ضرورت ہے. اگر یہ کام ہم کریں گے, انقلابی کردار پیدا کریں گے مسجد کا, تو انشاءاللہ امت کے اندر بھی انقلابیت پیدا ہوگی. اور مسجد کا مقام ریسٹرکٹ کریں گے تو امت کا مقام بھی ریسٹرکٹ ہو جائے گا. یہ پہلا کام ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ کہ عقد مواخا قائم کیا. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کچھ مکے کے تھے, کچھ مدینے کے تھے. مکہ اور مدینے کے دونوں لوگوں کے مزاج میں بے انتہا فرق تھا. ایک بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے اور ایک جو ہے کسان لوگ تھے, ایگریکلچر کے لوگ تھے. آپ یہاں زیادہ تر
बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, इनका पूरा माइंडसेट अलग होता है। जो एग्रीकल्चर करते हैं उनका माइंडसेट अलग होता है, फर्क होता है। लेकिन आपने उम्मत को जोड़ा, इत्तिहाद पैदा किया, कोई इख्तिलाफ होने का मौका न हो, इसलिए कि जाहिलियत के ज़माने में छोटी छोटी बातों में इख्तिलाफ हो जाता था, तो आपने अक़्द मुवाक़ा कायम किया, उम्मत के इत्तिहाद को बाकी रखा, भाई भाई का रिश्ता बनाया। आज उम्मत के अंदर इस बात की ज़रूरत है कि मुख्तलिफ जमातें अपना अपना काम करें, मुख्तलिफ मसलक के लोग अपने अपने मसलक पर रहें, मुख्तलिफ उलमा इकराम अपने मसलक की बातें पुरजोर तरीके से बयान करें, लेकिन दूसरों के खिलाफ कोई बात होने ना दें, दूसरों के खिलाफ जो है दुश्मनी फैलाने का मौका ना दें। उम्मत के इत्तिहाद को बाकी रखने की जरूरत है, और आज शदीद तरीन जरूरत है। आज आप देख रहे हैं कि जो टोला, जो फिरका परस्त टोला है, उनके पास इत्तिहाद का कोई नुक्ता नहीं होने के बावजूद करोड़ों को उन्होंने जमा कर लिया, और आपके पास इत्तिहाद के कई नुक्ते होने के बावजूद हम बट गए, तफरीक हो गए, एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे, एक दूसरे के ईमान की पैमाइश करने लगे, एक दूसरे को जन्नत जहन्नम की सर्टिफिकेट तकसीम करने लगे। इस सूरत हाल ने हमें यहां तक पहुंचाया, जैसे कि खुद मौलाना भी फरमा रहे थे। तो ये दूसरी बात है जो उम्मत के इत्तिहाद को फिर से रेस्टोर करने की जरूरत है, और उम्मत के अंदर प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी पैदा हो। इख्तिलाफात जो इल्मी इख्तिलाफात हैं वो बाकी रहने चाहिए, इल्मी इख्तिलाफात एक साथ रफा नहीं होते, वो उलमा के दरमियान होना चाहिए, अवाम के दरमियान ले आने की बात नहीं होती है। तो ये दूसरा नुक्ता है इत्तिहाद को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा किया। तीसरा नुक्ता ये है, मुआशरे में जितने लोग मौजूद थे उन सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा फरमाया और उनके दरमियान एक एग्रीमेंट बनाया। डॉक्टर हमीदुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा है कि ये दुनिया का पहला रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन था, ये पहला तहरीरी दस्तूर था, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लॉजेस और आर्टिकल्स लिखे, जैसे दस्तूर में लिखा जाता है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। तो बाद लोगों ने उसे 60 आर्टिकल माना है, बाद लोगों ने उसे 62 आर्टिकल माना है, बाद लोगों ने उसे 58 आर्टिकल माना है। उसमें बताया गया कि यहूद के लिए क्या आज़ादी होगी, ईसाइयों के लिए क्या आज़ादी होगी, मुसलमानों के करने का काम क्या होगा, इस मुल्क की दिफा सबकी जिम्मेदारी होगी, इस मुल्क के अंदर बदअमनी फैलने का मौका नहीं दिया जाएगा, अगर कोई बदअमनी फैलाएगा तो उसे सजा मिलनी चाहिए। इस तरह से एक दस्तूर आपने बनाया। आज इस मुल्क में हमें जरूरत है कि शहर शहर, बस्ती बस्ती, हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों को जमा करके हमें उन्हें ब्रिज करना चाहिए और सद्भावना मंच बनाने की जरूरत है। जमात इस्लामी हिंदुस्तान भर में बेशुमार सद्भावना मंच बना रही है। मुझे नहीं मालूम कि भटकल में आपने सद्भावना मंच बनाया कि नहीं बनाया। फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल अमीटी, यानी यह है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको जमहूरियत और जमहूरी वैल्यूज के बका के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन लोगों को जमा किया जाए, लॉयर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इस तरह के फोरम बनाने की जरूरत है। जो मजहबी लोग हैं उन्हें जमा करके धार्मिक जन मोर्चा हमने बनाया, उनसे कहा कि देखो एबॉर्शन का मसला हिंदुओं का भी मुसलमानों का भी है, जहेज का मसला हिंदुओं में भी है मुसलमानों में भी है, इस तरह के बेशुमार मसाइल तुम्हारे कौम में भी हमारी कौम में भी है। आप अपनी कौम की इस्लाह करें, हम अपनी कौम की इस्लाह करेंगे। ये बड़े बड़े इश्यूज हैं जो मुल्क जिससे पाक साफ होना चाहिए, उसमें मजहबी जिम्मेदारों का रोल है। हम बहैसियत मुसलमान मजहबी जिम्मेदार अपनी उम्मत के अंदर काम करेंगे, बुराइयों को दूर करेंगे, इस्लाह मुआशरे का काम करेंगे। आप अपने मुआशरे के अंदर इस्लाह मुआशरे का काम कीजिए। मिलजुल कर कुछ काम करने के लिए बेशुमार फोरम बनाने की जरूरत है। मैंने तो 3 फोरम का जिक्र किया जो जमात इस्लामी ने बनाया है। आप अपने भटकल में कई फोरम बना सकते हैं, उसमें मुसलमानों, हिंदुओं, ईसाइयों और जो और कबाइल हैं उनके सरकर्दा लोग, उनके लीडर्स और उनके जो बड़े लोग होते हैं उन सबको जमा करके फोरम बनाना चाहिए, और किसी भी सूरत हाल में हालात को भड़कने और बिगड़ने का मौका नहीं देना चाहिए। ये तीसरा काम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। उसकी रोशनी में हमें भी अपने समाज के अंदर दीगर मज़ाहिब के मानने वाले लोगों के साथ बिल्डिंग द ब्रिजेस का काम करना है। और आखिर में यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की मईशत को मजबूत करने के लिए मदीना मार्केट बनाया, यानी मुसलमान माशी तौर पर मजबूत हो, अपने पैरों पर खड़े होने वाले बने, तिजारत करने वाले बने, ताजिर पेशा बने। आज मुसलमानों के यंगस्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जब मैं काउंसलिंग करता हूं उसमें यह है कि साहब वो बड़े कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं और प्रीमियर कॉलेज में पास होना चाहते हैं, बड़ी कंपनी में उनको जॉब मिल जाए, बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाए तो अच्छे घराने की लड़की मिलेगी और अच्छी शादी होगी और अच्छा सा सेटल हो जाएंगे। इससे ज्यादा उनके पास कोई और तसव्वुर नहीं है, कोई और ख्वाब उनके पास मौजूद नहीं है। हमारे नई नस्ल को, हमारे नौजवानों
نوجوانوں کو بتانا ہے کہ پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے بزنس سیکھنا چاہیے, انٹرپرینرشپ مزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جماعت نے رفاع چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنایا. تاجروں کو ہم وہاں تجارت کرنا سکھاتے ہیں, اسٹارٹ اپ سکھاتے ہیں. جو تجارت کرتے ہیں انہیں اسکیل اپ کرنا سکھاتے ہیں. جو پرانے اسٹیبلش تاجر ہیں ہم انہیں B2B بیٹ کراتے ہیں, ہمیں انہیں ایکسپورٹ اور امپورٹ کا سبق سکھاتے ہیں, ہم ان کے اکاؤنٹس وغیرہ رکھنے کے طریقے سکھاتے ہیں. تو بزنس کمیونٹی کو جمع کرنے اور نئے لوگوں کو بزنس میں آگے بڑھانے کے لیے بہت زیادہ اپورچونٹیز موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مارکیٹ جو بنایا, آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ ایک زمانے میں لوگ مکہ اور مدینہ سے ملک شام جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وہ دور بھی آیا کہ شام کے لوگ اپنے مال کو فروخت کرنے کے لیے مدینہ مارکیٹ آیا کرتے تھے اور مدینے میں آ کر مال کو فروخت کرتے تھے. اس طرح سے مارکیٹ میں کام کرنا, بزنس میں کام کرنا, معیشت کو مضبوط کرنا, یہ ہمارے ایجنڈے کا ایک بڑا حصہ ہونا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ تھا, مدینے میں جو 4 بڑے بڑے کام کیے, اگر اس کا ہم ریپلیکا یہاں ایک بلو پرنٹ بناتے ہیں اور اپنے ٹاؤن میں اپنے سٹی میں کام کر کے دکھاتے ہیں, ہر شہر میں اس طرح سے یہ 4 کام ہونے لگے تو ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے, حالات بدل سکتے ہیں. تو ہمیں سلوشن پرووائڈر بننا ہے مگر پرابلم کا رونے والے نہیں بننا ہے. حالات بدل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئیاں کی ہمارے لیے, جو اس کی راہ میں جد و جہد کریں گے اللہ تعالیٰ کی نصرت انہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حالات کی نزاکت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو کما حق سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.